بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بدقسمتی ہے، بظاہر جمہوریت تو آ گئی لیکن بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے جمہوریت میں۔ ایسے میں ایک اہم فکر ہے، آپ کو بہت ساری خبریں ملیں گی آج جو مستقبل میں چیف جسٹس بنیں گے، محترم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے جسٹس منصور علی شاہ۔ انہوں نے آج آسما جہانگیر کے سلسلے میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم پاکستان میں 76 سال میں ملک کو کہاں تباہی کے دہانے لے کے آ چکے ہیں۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، آج مستقبل کی بات کروں گا، یعنی کہ آنے والے وقت کی۔ گزرا ہوا وقت تو سیاہ ترین ہے، ہماری جوڈیشری کا نمبر غالباً 120 سے بھی آگے ہے انصاف دینے میں۔ منصور علی شاہ نے کہا، ہماری عدالتی تاریخ یعنی کہ ماضی کے فیصلے، جسٹس جو انہوں نے اس سال کے اینڈ پہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بننا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری عدالتی تاریخ قابل فخر نہیں، اس پہ فخر نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم انصاف نہیں دے پائے۔ اور نا انصافی جتنا بڑا جرم ہے ایک مسلمان کے لیے، اس کے لیے عذاب الہی کا حکم ہے۔ میں ان کے لفظوں کی بہت قدر کرتا ہوں منصور علی شاہ صاحب کے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنے ادارے میں اصلاحات کرنا ہوں گی، ہمیں اپنے ادارے میں اصلاحات کرنا ہوں گی، ایسا بھی نہیں کہ عدالتی نظام نہیں چل رہا۔ حیرت والی بات ہے ناظرین کہ جب ایک ملک کا چیف جسٹس، جس نے مستقبل میں بننا ہائی کورٹ کا جسٹس ہے، وہ عدالتی نظام پر عدم اعتماد کرے تو 24 کروڑ عوام شاید جنگل کے قانون میں رہتے ہیں۔ اس ملک میں خالی عدالتی نظام نہیں، تمام ادارے اپنی اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ جمہوریت ہے جو کہ چند سرکاری اداروں کے مرہون منت ہے، جمہوریت بھی کھوکھلی ہے، عوام کی رائے کا احترام نہیں، آئین کا احترام نہیں، قانون کی پاسداری نہیں، جیدہ ڈنڈا ادا سٹا۔ 9 مہینے سے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو جیل میں رکھا ہے، 200 مقدمہ درج کرا لیے۔ جب سزا دینی تھی تو ڈیالہ جیل میں رات 12 بجے تک ہیرنگ کرتی ہے۔ اب جب سارے مقدمے غلط ثابت ہوئے تو روزانہ تحریری حربے استعمال ہوتے ہیں۔ تو جس ملک میں عدالتی نظام ایسا ہو تو کیا ہوگا ناظرین؟ آسما جہانگیر کانفرنس سے تھی آج، جس میں آسما جہانگیر کے انسانی حقوق کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا، سینئر جج سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 24 لاکھ کیسز التوا ہے، زیر التوا کیسز کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا۔ اپنے سسٹم میں آئی ٹی نہیں لائیں گے تو 24 لاکھ کیسز نپٹانا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کو مزید اختیارات بنانا ہوں گے اور عدالتوں کے لیے ڈیٹا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے فیصلوں پر تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ آئین کے مطابق عدلیہ بالکل آزاد ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے عدلیہ میں کرپشن کو مکمل ختم ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جج ڈیلیور نہیں کرتا اسے نکال دینا چاہیے۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کیس مینجمنٹ سسٹم اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔ لیکن نہایت ادب احترام سے منصور علی شاہ صاحب، آپ کا ایک ایک لفظ ٹھیک ہے لیکن حقائق اس کے برعکس ہے۔ اس ملک میں اچھا وکیل کرانے کے لیے 1.5-2 کروڑ روپیہ چاہیے۔ تو ایک غریب آدمی جو ایک وقت کی روٹی نہیں کھاتا، وہ تو سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتا۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ادب احترام کے ساتھ بہت مایوس کیا۔ وہ رول آف لا کی بات کرتے تھے، بینچ بنانے میں سینیریٹی کی بات کرتے تھے، اس کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ کیا
عدالتوں کا کام ہے میرٹ پہ فیصلہ کرنا۔ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے کہ ہمیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے، اس کا 30 تاریخ کو کیس ہے، لیکن وہ بھی فل کورٹ نہیں سن رہا۔ جہاں اگر آنریبل ہائی کورٹ کے جج صاحبان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان دباؤ میں آ کر مبینہ طور پر فیصلہ کریں گے تو پھر اس ملک میں قائد اعظم کا ملک نہیں، 14 اگست سے پہلے والے حالات ہی ہیں پاکستانیوں کے لیے، 14 اگست 1947 سے۔ خیر ناظرین، کیا کرے، اس ملک میں ظالم اتنا طاقتور ہے کہ کمزور بے بس ہے، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، میں کہہ رہا ہوں جو وزیرستان وانا، سیاچن گلیشیئر اور مختلف مرحلوں پر پاکستان کی 99 فوج ملک سے محبت کرتی ہے، ملک سے کچھ لوگ ان کے بھی لوگوں کی روزگار چھینتے۔ پولیس والے حکومت کے ذاتی غلام ہیں۔ موجودہ حالات میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز اور چیف سیکرٹری میں سنا ہے تبادلوں میں سرد جنگ چل رہی ہے۔ تبادلے کرنا اصولی طور پر چیف جسٹس تھا، وہ بیوروکریسی کا لیڈر ہوتا ہے، ادھر آئی جی، لیکن تبادلے سیاسی وابستگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مریم نواز نے سنا ہے مبینہ طور پر کہ انٹرویو کریں گے، ڈی آئی جی کو اور آئی جی کو تعینات کرتے ہوئے ڈی پی او یا آر پی او یا سی سی پی او کرنے میں پوچھا جاتا ہے سیاسی مخالفین کو کچل دو گے، جھوٹے مقدمہ درج کر دو گے، پی ٹی آئی کو کریش کر دو گے، یا اس سے پہلے دوسری حکومتوں کو ختم کرنے ہوں گے۔ تو ایسے افسر جو آئین اور قانون کی بجائے حکمرانوں کی غلامی کا حلف لیں تو کیا وہ ملک سے انصاف کر پائیں گے؟ جو شخص خود سفارش سے آئے، نااہل اور نالائق ہو، قانون پر عمل درآمد کرانے کی بجائے قانون کا غلط استعمال کر کے حکمرانوں کے قریب ہونے کی کوشش کرے، الیکشن میں امیدواروں کو بٹھانے کی کوشش کرے، کھڑے کرنے کی کرے، صحافیوں کو کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا کور کرنا، کیا نہیں کور کرنا، جن کا ان سے واسطہ ہی نہیں، ملک میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ انصاف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قدرت کے قانون کے منافی جا رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، نہیں امن کر سکتے تم۔ صحافی کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا ہے، سچ کہنا ہے، سچ دکھانا ہے، سچ بولنا ہے ایویڈنس کے ساتھ۔ اور اسی طرح سرکاری ملازموں کی اپنا لائن ہے، ایک ڈاکٹر نے ڈاکٹر کا کام کرنا ہے، پولیس افسر نے پولیس کا کام کرنا ہے، ڈی سی نے ڈی سی کا کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک فوجی افسر کوئی ہے جن کی وجہ سے پاکستان بچا ہے وہ پاک فوج ہے، اس کے کچھ افسر ان کے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو ان پر تنقید کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں انہی کے افسران سے، سربراہوں سے گزارش کرتا ہوں تمام سرکاری افسروں کی ان پر نظر رکھیں، وہ کہیں مس گائیڈ تو نہیں کرے، اپنی ذاتی مخالفتیں تو نہیں نکالا۔ خیر، دوسری طرف ناظرین بڑا دبنگ بیان دیا ہے شہریار افریدی، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ایم این اے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ ہے۔ شہریار افریدی صاحب، اگر آپ عمران خان سے سنسیئر ہیں، بقول آپ کے ہیں، آپ کو پولیس نے بھی پکڑا، آپ پر تشدد بھی ہوا، بے پناہ ہوا، آپ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے، غالباً آپ کو جنازے پہ بھی نہیں جانے دیا گیا، جس پر شدید تکلیف ہے مجھے بھی بینگ پاکستانی، کہ ہمارے پولیٹیشین اتنے برے نہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ کسی بھی ادارے میں سب برے نہیں ہوتے، سب اچھے نہیں ہوتے، لیکن عمران خان سے کیسے مخلص صاحب، شہریار افریدی صاحب، اگر آستین کے سانپ ہیں، مخبر ہیں پی ٹی آئی، تو عمران خان کو بتاؤ، ان سے جان چھڑاؤ، لوگوں کے بچوں کو کیوں قربانی کا دے رہے ہو؟ میں جانتا ہوں لاہور میں ایک ایم پی اے مخبر ہے، اور آج بھی بعض لوگوں سے، عمران خان کے مخالف لوگوں سے ایک دیتے، اور آپ نے اس کو سرکاری عہدہ بھی دیا ہوا ہے۔ شہریار افریدی صاحب، یہ الزام تو بڑا آسانی سے ہے، عمران خان کو بتائے۔ دوسرا ناظرین، انہوں نے اہم ترین بیان دیا جس پر آج اپوزیشن کی، حکومت کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کیونکہ پاکستان میں عوام کے ووٹ سے حکومت نہیں بنی۔ 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کے حمایت یافتہ کو، لیکن 45 کو جس جبر، ظلم اور آر او کے ذریعے رزلٹ چینج کرا کے 47 میں جتایا گیا، وہ سب کو ناظر ہے۔ ہارون رشید وا شگاف لفظوں میں کہتے ہیں ان کی 17 سے 25 سے زیادہ سیٹیں ہی نہیں
تو ان کو وفاق اور پنجاب دے دیا گیا۔ اس سے زیادہ ظلم آپ 25 کروڑ عوام کی حق پر ڈاکہ مارنے والوں کو کوئی حاکم مانے گا؟ جواب نہیں نہیں نہیں۔ اب دیکھیں نا، سیاستدان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب شہریار افریدی نے کہا ہے کہ صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات چاہتے ہیں، جو کہ نہایت نامناسب ہے جمہوری لوگوں کو جمہوریت، لیکن حقیقت کچھ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بیان میں اپنے میں کہا جو جلد ہوں گے۔ انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کہا این آر او پر لعنت بھیجتے ہیں کہ عمران خان این آر او نہیں لے گا۔ یہ این آر او لینا مبینہ طور پر ان کا اشارہ تھا نواز شریف، شہباز شریف اور پیپلز پارٹی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آر او نہیں لیں گے، آرمی چیف ہوگا، اس میں ہوتی یا نہیں ملاقات یہ مجھے نہیں پتا۔ یہ اس کا جواب تو شہریار افریدی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی اے کی رہائی قانونی طریقے سے ہوگی۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو خود محتاج ہے، ریموٹ کنٹرول سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم چل رہی ہے۔ ان کے مطابق ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے، خود محتاج ہے۔ یہ تو فارم 47 کے ہیں، 45 کے مطابق عوام نے ان کو ووٹ نہیں دی، یہ حکمران بن نہیں سکتے۔ یہ تو فارم 47 کے ذریعے ایوان میں جعلی طریقے سے آئے ہیں، تو جعلی طریقوں سے، چوروں سے تو کبھی بھی نہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے، اگر کوئی آپ کے گھر کا سامان سارا لوٹ کر لے جائے تو اس کے گھر جا کے آپ یہ تو نہیں کہیں گے آؤ یہ سامان میرا 5 سال آپ برداشت کرتے رہو، استعمال تو بعد میں اگلے 5 سال کا دیکھیں گے۔ پولیس اس کو پکڑ لے گی، اس کا ریمانڈ لے گی، چھتر مارے گی، مجسٹریٹ سپرداری پہ اصل مالک کو دے گا۔ لیکن یہاں سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن تو ایسے لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میرے خلاف انہوں نے، مسلم لیگ نون کا ایک ذیلی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، عمران خان صاحب کے مطابق بات ہو رہی تھی۔ ناظرین، شہریار افریدی کی، انہوں نے کہا کہ یہ فارم 47 کے لیے آئے ہیں، مسترد شدہ لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے ہی نہیں، تو ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ ہم اس سے کیا مذاکرات کریں گے جن کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، جن کی حکومت میں وزیر خزانہ ان کی مرضی کے خلاف آیا، وزیر داخلہ ان کی مرضی کے خلاف آیا، سینیٹر ان کی مرضی کے خلاف بنے۔ یہ تو ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے کٹ پتلی تماشا ہیں، اپنے کیس ختم کرائے اور لوٹا۔ اس پر شبلی فراز نے کہا، جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا کہ پہلے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے مقدمات ختم کرے ملک کے لیے اور ملک کے لیے اور حکومت کے لیے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے؟ ہماری اطلاع تک وہ نہیں کرنا چاہتی، نہ انہیں اصولاً کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے، پاکستان میں سیاستدان 15 سال 16 سال سے چوتھی ٹرم ہے، 5 سال ہر پارٹی نے پورے کیے، لیکن سیاستدان میچور نہیں ہوئے۔ الیکشن جیتنے کے لیے طاقتوروں کے پاؤں پکڑتے ہیں، نتیجے چینج کراتے ہیں، عوام کی رائے کو مسترد کرتے ہیں، ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر ملک کیا چلے گا؟ اب نواز شریف کے خلاف، نواز شریف کے حق میں شہباز شریف کے لیے بغاوت ہو گئی، وہ چین گئے، تو پیچھے مسلم لیگ نون کے لیڈر جو تینوں ہارے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ جو کہتے تھے کہ جوید لطیف کو ہارنا جینون ہارا ہے، ووٹوں سے ہارا ہے، اسے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، لیکن اسے اصل دکھ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتا۔ وہ اب انہوں نے شہباز شریف کی صدارت، مسلم لیگ کی صدارت میں اعتماد کرتے ہوئے نواز شریف کو صدر بنانے کا مطالبہ کیا ہے، تجویز دی ہے، جو چین گئے ہوئے ہیں، چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ 4 سال بعد ان کے ساتھ ہویا تو ویسے تروئی ہے، پنجابی تروئی نا، 4 سال تسی تیار کیتا منڈا جوان بکرا کیتا کہ عید تے کران گے، تے عید تے تسی کہ نہیں بھاجی اس قابل ہی نہیں ہے گا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا لیں۔ بدلے میں انہیں لالی پاپ دینے کے لیے، کھلونا دینے کے لیے بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، جسے پی ٹی آئی کے مطابق 47 سے جعلی 50 سیٹیں جعلی دی گئی پنجاب سے۔ ناظرین، دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں نے جو کہا تھا احتجاج کرنا ہے، میں اس پہ قائم ہوں۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا
کہ شہریار افریدی علی مین گڈھاپور سے پوچھا گیا، بیرسٹر گوہر علی سے پوچھا گیا، اور عمر ایوب جو سیکٹری ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے شہریار افریدی نے کہا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے مذاکرات جلد ہوں گے، تو انہوں نے کہا اس کا جواب وہی دیں گے۔ وہ کہ یہ سٹیج آنی نہیں چاہیے، لیکن آئی کیوں؟ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے؟ قمر جوید باجوہ کے دور میں تو اوپن تھی، عدم اعتماد ان کی وجہ سے آیا، کوئی شبہ ہی نہیں۔ 9 اپریل کو نواز شریف کو باہر خواجہ آصف خود کہتے ہیں کہ ہمیں قمر جوید باجوہ نے بھیجا، عدالت میں نہیں بھیجا۔ ناظرین، اس موقع پر علی امین گڈھاپور نے کہا کہ جب بانی پی ٹی آئی حکم دیں گے تو پورے ملک میں احتجاج کریں گے، ہمارے خلاف ہزاروں مقدمہ درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا شریف اور زرداری فیملی کی، ملک کی انہیں کبھی فکر نہیں، انہیں اپنی ذاتی معاشیت کی فکر رہتی ہے، اسی لیے ان کے بیرون ملک اربوں خربوں روپے کٹھے ہیں۔ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ نہ میرے پاس کوئی ڈیل کے لیے آئے نہ آئے، پہلے 8 فروری کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جتائیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں تو پھر میں آگے چلوں گا۔ عمران خان آج کل خاصے اگریسو ہے اور نام لے کے بتا رہے ہیں کہ کون مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور کون نہیں۔ عمران خان کی باتوں میں آج کل وزن ہے جس کا موجودہ حکومت کو اچھا تو نہیں لگے گا۔ بہرحال گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 والے، جن کی اپنی سیٹ بھی مبینہ طور پر ہار چکے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف جو حکومت مسلط کی گئی ہے، سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ اب سعودی عرب سے پھر قرضوں پر لون لیں گے، پھر قرض اتارنے کے سود اتارنے کے لیے پھر قرض لیں گے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو نہیں کرتا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی، جس نے عمران خان کی حکومت میں 2 درجنوں دفعہ احتجاج کیا، درجنوں دفعہ۔ پی ٹی آئی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نان سیاسی سوچ ہے، باقی ان کا حق ہے کہ ہم پی ٹی اے کو کسی صورت احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ پی ٹی اے پھر دوبارہ 9 مئی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ محترم فیصل کریم کنڈی صاحب، کیا آپ جب عمران خان کی پی ٹی اے کی حکومتی احتجاج نہیں کرتے رہے؟ بلاول سندھ سے لے کے اسلام آباد تک نہیں کیا، فضل الرحمان نے نہیں کیا، نواز شریف نے نہیں کیا؟ جمہوریت میں تو احتجاج، پرامن احتجاج حسن ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ چھوڑ دیں، احتجاج پرامن ہونا چاہیے، ورنہ ذوالفقار کس نے بنائی تھی، یہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے۔ عمران خان کے دور میں یقیناً عثمان بزدار جیسے لوگوں کو لگا کر پنجاب کی حق تلفی کی گئی۔ اس دور میں بھی کاش اداروں کو میرٹ پہ احتساب کرنے دیا جاتا تو آج جو حکمران ہے سزا یافتہ ہوتے، لیکن من پسند لوگوں کو کیا گیا۔ اب بھی سرکاری اداروں کا جو نجائز استعمال ہو رہا ہے، یہ 76 سال کے بدترین ہیں۔ اور آج جسٹس آنے والے منصور علی شاہ کے بیان میں مجھے تو بڑی ہی صداقت لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ سیاہ ہے۔ کیا ہماری تاریخ اچھی ہوگی؟ کیا ہمارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ حکمرانوں کی بجائے عوام کے اور پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے؟ ہمیں وہ حکمران چاہیے۔ بجلی پھر 2 روپے 74 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، حکمرانوں کی اپنی معاشی صورتحال تو بہترین ہے، لیکن عوام قرضوں کی دلدل میں دستا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اور جمعے کو جو عمران خان نے پی ٹی اے کی قرار دی تھی لاہور، اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ سچ ہے۔ عمران خان کو اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کرنی چاہیے، ورنہ ایک بڑی تحریک چلانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، یقیناً پنجاب میں پولیس ان کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن انہیں بھی اپنی تنظیم سازی کرنی چاہیے اور شہریار افریدی کے بعد آستین کے سانپوں کو نکالنا ہوگا۔ سانپ جب وقت پڑتا ہے ڈستا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان